السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی اپنے پروگرام JIT کے ساتھ۔ JIT پروگرام میں آج کل ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایپیسوڈ میں بتا رہے ہیں نارکوٹکس کے اقسام کے متعلق، وہ نارکوٹکس جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور جو سامنے نظر آتی ہیں استعمال ہوتی ہوئی، اور جو خفیہ منشیات ہیں وہ ان کے متعلق ہم انشاءاللہ آپ کو علیحدہ سے عرض کریں گے۔ آج ہم آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہونے بر صغیر اور افغانستان اور دیگر ملکوں میں استعمال ہونے والی دو منشیات کے متعلق بتانا چاہیں گے۔ ایک منشیات ہے نسوار اور دوسری ہے گٹکا۔ نسوار کی منشیات آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اس کی بہت زیادہ ویریشنز ہیں اور اس کو بہت زیادہ نام دیے گئے ہیں۔ اس منشیات میں کندھاری، باجوڑ، شاہین، گرین، شاندار، چاند، یوسف عباسین، مردانی اور کشمیری، چار سدہ اور پشاوری، اس طرح کی مختلف قسم کی نسوار پائی جاتی ہیں۔ اس کی فارمیشن آپ کو پتہ ہے چونا اور خشک تمباکو کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور دیگر چیزیں بھی اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ اس کے جو بیڈ ریمیفیکیشنز ہیں، برے اثرات ہیں انسان کے ذہن اور دماغ اور اعصاب پر، اس میں یہ ہے کہ مدہوشی کی کیفیت طاری کرتی ہے اور ساتھ میں یہ ذہن کی استعداد کی کمی کا شکار انسان کو کرتی ہے۔ انسان کی سوچ سمجھ کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے اور انسان سوچ سمجھ سے عاری ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کو رستہ کوئی دکھایا اور جاتا ہے انسان کسی اور راستے کو۔ ڈرائیور صاحبان اکثر استعمال کرتے ہیں اور اکثر راستہ بھولنا پسند کرتے ہیں۔ یہ نسوار کا استعمال ہے جنرلی، اور اس کے علاوہ اس کی ریٹینیبلٹی جو ہے وہ کافی بلند ہے، اور اگر اس کو انسان نے ایک بار استعمال کر لیا تو دوبارہ انسان اس لت سے جان نہیں چھڑاوا پائے گا اور یہ مسلسل چلتی رہے گی۔ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کے جو خطرناک اثرات ہیں بعد ازاں انسان جب زیادہ استعمال کرتا ہے اور بعد بہت سالوں تک استعمال کرتا ہے، ریپیٹڈلی اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے سب سے زیادہ استعمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس میں چونے کے باعث اس کو السر ہو جاتا ہے اور کینسر کا باعث بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو گٹکا کے متعلق عرض کریں گے۔ گٹکا ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے پان میں شامل کر کے اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء میں، کھانے کی اشیاء میں اور سپاری کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی انسانی جسم کے لیے اور اعصاب کے لیے اور دماغ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی بھی بہت زیادہ اقسام ہیں، جیسے GM تارا، النوار، 121، بمبے، رتن جو، میٹرو اور ہیرو، دیسی گٹکا اور کھلا گٹکا، اس کی یہ اقسام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی لاتعداد اقسام ہیں جو کہ مختلف قسموں میں ملتی ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ خشک سپاری میں، چونا میں، کتھا میں، پارفین میں، ویکس میں، تمباکو میں یہ ڈال کر استعمال کی جاتی ہے اور یہ چبا کر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار استعمال زیادہ تر چبا کر استعمال کرنے والا ہے، اس کو چبا کر تمباکو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں اس کے وہ ہیں، اس میں منہ کا کینسر ہوتا ہے، گلے کی بیماری اس کی، اور یہ لاحق کر سکتی ہے معدے کا السر، خوراک کی نالی میں زخم اور گردے میں پتھری۔ یہ ہیں زیادہ تر اثرات گٹکا کے، اور اس کے علاوہ اس میں بظاہر جو زیادہ استعمال اگر کیا جائے یا زیادہ ڈوزز میں اس کو کیا جائے تو دانتوں کی خرابی بھی ہو جاتی ہے اور بھوک کا لگنا، اور الفا ٹوکن کی صورت میں بھی استعمال کی جاتا ہے گٹکا، اور بھوک بھی یہ لگواتی ہے، بلا وجہ اور بے مقصد بھوک یہ زیادہ دیتی ہے۔ اور اس کے جو آخری اثرات ہیں، زیادہ تر استعمال، مسلسل استعمال، ریپیٹڈ استعمال کے بعد، اس کے استعمال کے بعد یہ چیزیں آتی جاتی ہیں کہ پیشاب کی نالی میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور ذائقے کی حس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھے گٹکا کے ناجائز استعمالات۔ گٹکا پر بھی پرچہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور نسوار ابھی اس وقت مستعمل ہے، اس پر کوئی قانونی کارروائی ابھی تک نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پروفیوز کر رہی ہے اور معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ چند نارکوٹکس کی اقسام آپ کو میں عرض کروں گا جو آپ کے نالج میں ہونی چاہیے، جو کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں عوام الناس کو، لوگوں کو نہیں پتہ، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ان کے متعلق بہت کم معلومات ہیں۔ ان میں ویلیم شامل ہے، مسکن ادویات ہیں، درد دور کرنے والی ادویات ہیں، NSAID انہیں کہا جاتا ہے، ہیلوسیجن ہے جس میں ہوش ربا ادویات، کیٹامائن ہے، کیٹ اسے کہتے ہیں، اور یہ منہ سے اور دھوئیں سے استعمال کی جاتی ہے۔ ایکسٹیسی کی مختلف ادویات ہیں جن میں میتھیلینی ڈائی آکسی میتھیم پی اینٹامائن جسے MDMA کہا جاتا ہے، یہ منہ سے لی جاتی ہے اور اسے لو ڈرگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح GHB، روہپنول، ریپ ڈرگز ہیں، یہ بھی شامل ہیں، اور
اینالجسٹکس ڈرگز بھی شامل ہیں جو بھی نشاور اشیاء میں شمال ہوتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ہم ڈرگز کی یا نارکوٹکس کی ڈیفینیشن بتائیں گے، جس میں کہ پتہ چلے گا آپ کو کہ نارکوٹکس ہوتی کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹین کیا جا سکتا ہے، اور نارکوٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈاکٹری ڈیفینیشن کیا ہے، اور عام سائنسی ڈیفینیشن مستعمل ڈیفینیشن کیا ہے. ناظرین آج کا آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اپنے دوستوں کو ہماری اس ایفرٹ کے متعلق پلیز ضرور بتائیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ اور ہمارا معاشرہ منشیات کے ناسور سے بچ سکے. بہت شکریہ.